سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے دعا گو ہوں، آپ نے آمین کہہ دینا ہے تاکہ دعا قبول ہو، یا لائک کر دیں، یہ بھی آپ کی طرف سے آمین ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی خاص دعا میں شامل کریں گے۔ اے میرے مالک، خالق، رحیم، کریم اللہ، اس وقت مجھے جتنے بھائی اور بہنیں سن رہے ہیں، ان تمام کی نیک حاجات کو پورا فرما، ضروریات کو پورا فرما، تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رکاوٹیں ہیں، رکاوٹوں کو ختم فرما، نیک رشتے عطا فرما، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ 12 ربیع الاول حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اعتبار سے آج ہم آپ کو اس خاص دن کا اللہ الصمد کا وظیفہ بھی بتائیں گے، رزق و روزگار کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے واقعات اور معجزات، اور ولادت کے بعد کے واقعات اور معجزات بھی سنائیں گے۔ اس لیے ان تمام باتوں کو دھیان سے سننا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں وظیفہ بھی بتائیں گے، انشاءاللہ اس کو بھی آپ سماعت فرما لیں۔ ناظرین، ویسے تو ربیع الاول برکتوں والا ہے، اور پھر ساری کائنات کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ میں ولادت باسعادت کا ہونا اس ماہ کی برکتوں کا اہم سبب ہے۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزات خدا سے منور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا اور نہ ہی آئے گا قیامت تک۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ نعتیہ کلمات پڑھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ کوئی ماں جنے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے، اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندھے منہ گر پڑے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے، اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبے سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی جس کا ترجمہ ہے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر اور حمد کرتے دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، قد جاءکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں،
کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا، شاید کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا، میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے بی بی آمنہ سے پوچھا، اے میری بیٹی، وہ جو نور تمہاری پیشانی پر نظر آتا تھا وہ کہاں ہے؟ تو جواب دیا، اے میرے بابا، اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ نور وہی میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر اب وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف، پاک اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غائبی آواز سنائی دی، اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ یہ وہی بچہ ہے جس کا انتظار ساری دنیا کو تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبریں تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے، تورات میں مؤید ہے، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد، اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر سا واقعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا۔ اب ہم آپ کو اللہ الصمد اسی دن کا وظیفہ بتاتے ہیں، دھیان سے سماعت فرما لیں۔ اللہ الصمد جس کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، اس اسم کا ورد کرنے والے عام لوگوں کو بھی بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوتی ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے کاروبار میں بے شمار برکت اور کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ الصمد کو کسی بھی وقت دن میں یا رات میں 1000 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ دنیاوی دولت حاصل ہوگی اور کبھی خالی جیب نہیں رہے گا۔ اور اگر دنیا کے دھندوں میں مکر و فریب میں مبتلا ہو اور وہ سکون قلب اور ان سے چھٹکارا چاہتا ہو تو اللہ الصمد جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب میں ساری رات اللہ الصمد پڑھیں، عجیب فرحت اور سکون محسوس کرے گا انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد جو شخص 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے وہ اجر عظیم پائے گا، دنیا اس سے پیار کرنے لگے گی۔ جو شخص تہجد کے وقت 500 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے وہ دنیا میں سکھ اور راحت پائے گا، پریشانیاں اس سے دور رہیں گی۔ اور جو 1 کروڑ دفعہ اللہ الصمد پڑھے تو جو وہ اللہ سے مانگے گا وہی پائے گا۔ اگر کسی بچے کو سبق یاد نہ ہوتا ہو تو وہ یہ آیت 7 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کر پانی پر دم کرے، اور ایسے ہی 41 دن تک پڑھ کر دم کر کے اس کو پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ وہ پڑھائی کی طرف راغب ہوگا اور جلد اسے سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلے دوستو، بندہ جب کہتا ہے اللہ الصمد تو 3 فرشتے اترتے ہیں اور چوتھا آنا چاہتا ہے، لیکن اسے پہلے والے فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی مت آؤ، تمہاری ابھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرشتہ عزرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ لفظ صمد عمر بڑھاتا ہے، دولت بڑھاتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے۔ یہ لفظ صمد سانس اور ادراک بڑھاتا ہے، زندگی کی روشنیاں بڑھاتا ہے، کرنیں بڑھاتا ہے۔ لفظ صمد فیض اور برکات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ الصمد کہتا ہے، 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام، بڑے فرشتے ان کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بتا کیا چاہیے۔
محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے بند تالے نہ کھلیں تو پھر آپ ہمیں بتائیں، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہنیں چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ خود ہی غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی نماز ظہر ہو جائے آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور آج کا دن خاص ربیع الاول 12 ربیع الاول کا جو دن ہو، اس دن آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کے نتائج آپ دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔